بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل چل رہے ہیں۔ جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو اس کو مسجد میں اعتکاف اور نماز کے لیے آنا جائز نہیں۔ اگر بدبو ہلکی ہو، تکلیف دہ حد تک نہ ہو، کسی کو تکلیف ہو ایسا نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز کے لیے بدبو کو ختم کرنے والا عطر وغیرہ لگا کر آئے۔ جاننا چاہیے کہ اعتکاف کے فاسد ہونے کے متعلق جتنے مسائل ذکر کیے گئے یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہے، یعنی بلا عذر، بغیر عذر کے مسجد سے نکلتے ہی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے مسلک کے مطابق اگر آدھے دن سے زیادہ باہر نہ رہے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ لہذا مجبوری کی حالت میں صاحبین کے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر عام حالات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہی مسئلہ بتانا چاہیے۔ اعتکاف کی منت مانی ہے۔ اگر نماز جنازہ، بیمار کی عیادت اور کوئی خاص مجلس علم کی لگ رہی ہے، درس قرآن، درس حدیث، اس میں حاضری کے لیے اگر وہ یوں کہے کہ میں منت تو مانتا ہوں اعتکاف کی لیکن ان جگہوں پر جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں استثناء کیا اس نے، کہ یہاں اعتکاف کی نیت تو کرتا ہوں، منت مانتا ہوں اعتکاف کی، لیکن اس دوران بیمار کی عیادت کرنے کا موقع آئے گا تو جاؤں گا، جنازے میں جانا ہوگا تو جاؤں گا، کوئی مجلس میں جانا ہوگا تو جاؤں گا۔ اگر ایسا کہا ہے اس نے تو صحیح ہے اور نکلنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ جیسے اس نے زبان سے منت مانی ہے ایسے ہی اس نے جہاں جہاں جانے کو اس نے ضروری سمجھا ہے اس کو بھی زبان سے کہا، صرف دل کی نیت کافی نہیں۔ مگر سنت اعتکاف جو ابھی رمضان میں ہو رہا ہے آخری عشرے کا، اس میں یہ نیت کی تو وہ نفل ہو جائے گا۔ سنت اعتکاف میں آپ کہیں جانے کی نیت نہیں کر سکتے۔ مثلا یوں سوچا کہ میں 10 دن کا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں لیکن بیچ میں مجھے ضرورت پڑے گی تو جنازے میں جاؤں گا، ضرورت پڑے گی تو فلاں جگہ جاؤں گا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ نیت کی ہے اس نے زبان سے تو پھر یہ اس کا سنت اعتکاف نہیں رہے گا، پھر یہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ لہٰذا سنت اعتکاف میں کہیں نہیں جا سکتے، اور جن جن جگہوں پر آپ کو جانا تھا اور آپ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں اس سب کا ثواب آپ کو یہیں اعتکاف میں مل جائے گا۔ بلا ضرورت معتبرہ نکلنا بہر صورت فاسد کر دے گا۔ وہ چیزیں جو اعتکاف میں مکروہ ہیں اور وہ چیزیں جو اعتکاف میں مکروہ نہیں۔ اعتکاف میں خاموش رہنا جبکہ اس کو عبادت سمجھے مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، یعنی بالکل یوں سمجھے کہ اس میں بولنا ہی نہیں ہے، اگر ایسا سمجھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر عبادت نہ سمجھے بلکہ راحت کے لیے خاموش رہے تو مکروہ نہیں، لیکن زبان کے گناہوں سے خاموش رہنا تو واجب ہے اور بڑی عبادت ہے۔ نمبر 2، اعتکاف میں عقد تجارت، یعنی تجارت کا معاملہ کرنا کسی کے ساتھ، یہ مکروہ ہے، چاہے وہ سامان تجارت وہاں حاضر کرے یا نہ کرے، کیونکہ معتکف دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر سامان کو حاضر کرنے میں کراہت زیادہ ہے بنسبت حاضر نہ کرنے کے۔ سامان اگر وہ یہاں لا کر بیچ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، زیادہ مکروہ ہے، زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ معتکف کا اپنی ضرورت کے لیے کھانا یا مسواک یا کوئی ضروری کپڑا وغیرہ خریدنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں ضرورت ہے اور اس لیے کہ یہ تھوڑا سامان ہے جس سے کوئی خاص مشغلہ ہو کر خلل نہ ہو۔ معتکف حکیم یا ڈاکٹر ہو تو کسی کا علاج کرنے میں حرج نہیں۔ اگر اعتکاف کرنے والا ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے تو وہ علاج کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ یہاں دکان ہی کھول دینا، دواخانہ کھول دینا، بیٹھ جانا کہ لوگوں کی بھیڑ ہوتی رہے، یہ مکروہ ہے۔ معتکف کا استنجا وغیرہ کے لیے آتے جاتے راستے میں لوگوں کو سلام کرنا اور خیر خبر پوچھنا درست ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پوچھ سکتے۔ اس کو فساد یا کراہت سمجھنا غلط ہے، یعنی یوں سمجھنا کہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا یا یہ کہ اس سے اعتکاف مکروہ ہوگا، یہ غلط ہے۔ البتہ اس کے لیے ٹھہرنا صحیح نہیں، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مسجد میں اس طرح سر وغیرہ دھونا یا کنگھی کرنا کہ مسجد خراب ہو، یہ مکروہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت سر میں کنگھی کر سکتی ہے اور تیل بھی لگا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ معتکف ناخن کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، بغیر کراہت کے جائز ہے۔ معتکف کا حکم محرم کی طرح نہیں ہے، معتکف کا حکم محرم کی طرح نہیں، یعنی احرام باندھنے والے کی طرح نہیں ہے۔
تاہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، ناخن کو رومال وغیرہ میں کاٹے پھر باہر پھینک دے، بلکہ افضل یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی ہر طرح کی جسمانی وضاحت کو صحیح اور درست کر لے اور صاف ستھرا ہو کر دربار خداوندی میں حاضری دے۔ مسجد میں ایسا تمباکو کھانا جس میں بدبو ہو یہ مکروہ ہے، بغیر بو والا یا خوشبودار ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن ایسا تمباکو جس میں بدبو آ رہی ہو یہ مکروہ ہے۔ اعتکاف میں موبائل کا غیر ضروری استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ افسوس آج کل یہ وبا اس قدر عام ہے کہ اس نے دیگر بے شمار نقصانات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے مقصد کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف کے وقت موبائل گھر چھوڑ دے، اگر ضرورت ہو تو جتنا ہو سکے سادہ موبائل بغیر نیٹ والا استعمال کرے۔ اگر انتظامیہ کی جانب سے موبائل کو چارج کرنے کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو، یعنی کمیٹی کی طرف سے، ٹرسٹ کی طرف سے اجازت ہو کہ آپ چارج کر سکتے ہیں مسجد میں، کسی طرح بھی انہوں نے اجازت دی ہو، اور واقفین یعنی وقف جنہوں نے مسجد وقف کی ہے، واقفین یا چندہ دہندگان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو، چندہ دینے والے جو مسجد میں سب لوگ دیتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر بوقت ضرورت چارج کرنے میں حرج نہیں۔ تاہم مسجد کو اس کے بدل کچھ رقم عطیہ کر دینا احتیاط کی بات ہے، یعنی جب چارج کرتے ہی ہیں 8-10 دن یہاں پر جو بھی ہے، بہتر یہی ہے کہ مسجد میں کچھ پیسے اس کے بدلے میں دے دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے، کچھ ہدیہ کر دینا چاہیے۔ نمبر 1، اعتکاف کی وہ باتیں باعتبار رات اور دن مختلف صورتیں، جنہوں نے منت مانی ہے اعتکاف کی تو اس کی کچھ شکلیں بتا رہے ہیں۔ جب تنبیہ یا جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کرے، اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں ہم سمجھ نہیں پائیں گے، رات اور دن کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں، اعتکاف کی قضا پر چلتے ہیں۔ ہر دن کا اعتکاف مستقل عبادت ہے، جیسے نماز کا شفا، اگر کوئی اعتکاف کو فاسد کر دے تو اس پر ایک ہی دن کی قضا واجب ہو۔ مثلا کسی نے 24ویں روزے کو اعتکاف توڑ دیا یا ٹوٹ گیا اس کا اعتکاف، تو اب یہ نہیں کہ اس کو پورے 10 دن کی یا بقیہ 6 دن کی قضا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، صرف جس دن ٹوٹا ہے اس دن کی قضا ہوگی، اور وہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک دن بھی کر سکتا ہے، یعنی رمضان میں بھی اگر وہ 26-27 روزے کو، اگر 24ویں روزے کو ٹوٹا ہے اعتکاف تو 25-26ویں روزے کو ایک دن کر سکتا ہے، صرف ایک ہی دن کی قضا کرنی، مغرب سے مغرب، پہلے بھی بتلایا تھا، تمام دنوں کی نہیں، یہی مفتبہی قول ہے، مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون اعتکاف میں پورے 10 دن کی قضا واجب ہوگی۔ امام ابن الحمام کا رجحان بھی یہی ہے، اس لیے اگر کچھ ہو جائے تو احتیاطاً پورے عشرے کی کوئی قضا کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اور نفل اعتکاف میں اگر کوئی تعین نہ ہو تو مسجد سے نکلتے ہی اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے، کوئی متعین تو نہیں کیا کب نکلوں گا، لیکن نیت کر کے اندر داخل ہوئے، جب بھی باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ نفلی اعتکاف، لہذا اس کی کوئی قضا واجب نہ ہوگی۔ قضا اعتکاف میں روزہ شرط ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں قضا کرے تو وہی روزہ کافی ہو جائے گا، بلکہ رمضان کے قضا روزے میں بھی اعتکاف کی قضا کی جا سکتی ہے۔ البتہ منت مانا ہوا جو اعتکاف ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر معین رمضان میں اعتکاف کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو اس کو رمضان کے روزے کافی ہوں گے، اور اگر اس رمضان میں اعتکاف نہ کر سکا تو اسی رمضان کے قضا روزوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ورنہ مستقل نفل روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا ہوگا، دوسرے رمضان میں یا اس کی قضا میں یا دوسرے واجب میں یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ آخری مسئلے کی طرف آتے ہیں، ایک دو مسئلے باقی ہیں۔ اگر غیر معین اعتکاف کی منت مانی ہو تو اس کے لیے مستقل روزے رکھنے ہوں گے، رمضان کے ادا روزوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر رمضان کا قضا روزہ کافی نہ ہوگا۔ کسی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جائے، مثلا عورت کو مسنون اعتکاف میں حیض آ گیا، عورت کو حیض آ گیا، اعتکاف کی نیت کی تھی اس نے، تو روزے کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کرے، اس طرح کہ اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو رات دن دونوں کی قضا کرے، بس مغرب سے پہلے نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے اور دوسرے دن مغرب کے بعد اعتکاف ختم کر دے، اور اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہے تو صرف دن کی قضا کرے۔ اس صورت میں صبح صادق سے پہلے شروع کر کے غروب آفتاب تک اعتکاف کرے۔ رمضان ہی میں حیض بند ہو گیا اور گنجائش ہے تو اسی رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ابھی بتلایا، رمضان کے قضا روزے میں بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ آئندہ سال کے رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا وجہ تاخیر نہ کرے، اور مستقل نفل روزے کے ساتھ تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اعتکاف کرنے کی اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔